آج کا موضوع ہر گھر، ہر خاندان اور پورے معاشرے سے جڑا ہوا ہے۔ ایک ایسا مسئلہ جو خاموشی سے ہماری نسلوں کو تباہ کر رہا ہے۔ ایک ایسا زخم جو صرف دو افراد کو نہیں بلکہ بچوں، والدین، خاندانوں اور پورے معاشرے کو متاثر کر رہا ہے۔ وہ مسئلہ ہے طلاق کیوں بڑھ رہی ہے، اصل وجوہات کیا ہیں۔ آج چند سال پہلے کے مقابلے میں طلاق کی شرح کئی گنا بڑھ چکی ہے۔ روزانہ کتنے ہی گھر بکھر رہے ہیں، محبت نفرت میں بدل رہی ہے، معمولی باتیں عدالتوں تک پہنچ رہی ہیں۔ سوال یہ ہے، آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیا صرف مرد قصوروار ہے، یا صرف عورتیں، یا پھر پورا معاشرہ ایک غلط سمت میں جا چکا ہے؟ آج ہم جذبات نہیں، حقیقت کی بات کریں گے، الزام نہیں، اصلاح کی بات کریں گے۔ طلاق کی سب سے بڑی وجہ دین سے دوری ہے۔ جس گھر میں اللہ کی یاد ختم ہو جائے وہاں سکون بھی ختم ہو جاتا ہے۔ آج شادی کو عبادت نہیں، صرف رسم بنا دیا گیا ہے۔ نکاح سے پہلے شکل دیکھی جاتی ہے، دین نہیں۔ مال دیکھا جاتا ہے، اخلاق نہیں۔ حالانکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تمہارے پاس ایسا شخص آئے جس کے دین اور اخلاق سے تم راضی ہو تو اس سے نکاح کر دو۔ آج مسئلہ یہ ہے، نماز نہیں، قرآن نہیں، صبر نہیں، برداشت نہیں، اور جہاں دین نہ ہو وہاں انا، غصہ اور شیطان راج کرتے ہیں۔ پہلے گھروں میں قرآن کی آواز آتی تھی، آج لڑائیوں کی آواز آتی ہے۔ پہلے میاں بیوی ایک دوسرے کو جنت تک لے جانے کا سوچتے تھے، آج ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوسری وجہ سوشل میڈیا اور موبائل کا فتنہ۔ آج موبائل نے گھروں سے سکون چھین لیا۔ ایک وقت تھا شوہر گھر آتا تو بیوی اس کا انتظار کرتی تھی، آج شوہر موبائل میں مصروف ہے، بیوی سوشل میڈیا میں۔ انسٹاگرام، ٹک ٹاک، فیس بک نے لوگوں کی توقعات بدل دی ہیں۔ ہر شخص دوسروں کی ہائی لائٹ زندگی دیکھ کر اپنی زندگی سے نفرت کرنے لگا ہے۔ بیوی کہتی ہے، دیکھو فلاں اپنی بیوی کو دبئی لے گیا۔ شوہر کہتا ہے، دیکھو فلاں عورت کتنی سمجھدار ہے۔ موازنہ محبت کو ختم کر دیتا ہے، اور پھر موبائل بدگمانی پیدا کرتا ہے، اعتماد ختم کرتا ہے، غیر ضروری تعلقات بناتا ہے۔ بہت سے گھر صرف آن لائن تعلقات کی وجہ سے تباہ ہو گئے۔ پہلے لوگ رشتہ نبھاتے تھے، آج لوگ صرف اپنی انا بچاتے ہیں۔ معمولی سی بات پر ناراضی، بلاک، علیحدگی، طلاق، یہ مزاج بن چکا ہے۔ حالانکہ کامیاب شادی محبت سے زیادہ برداشت پر چلتی ہے۔ ہر انسان میں خامیاں ہوتی ہیں، کامل صرف اللہ کی ذات ہے۔ اگر ہر غلطی پر رشتہ توڑا جائے تو دنیا میں کوئی رشتہ باقی نہ رہے۔ بہت سے گھر صرف اس لیے ٹوٹ جاتے ہیں کیونکہ ساس بہو کے معاملات میں داخل ہوتی ہے، بہنیں بھائی کو بھڑکاتی ہیں، اور ادھر ماں بیٹی کو بھڑکاتی ہے، بہنیں اپنی بہن کو بھڑکاتی ہیں، دوست اور سہیلیاں غلط مشورے دیتے ہیں۔ ہر چھوٹی بات پر طلاق دے دو، چھوڑ دو، تم کیوں برداشت کر رہے ہو؟ مگر کوئی یہ نہیں سوچتا کہ اس طلاق کے بعد بچوں پر کیا گزرے گی۔ اسلام اصلاح سکھاتا ہے، گھر توڑنا نہیں۔ کچھ مرد بیوی کو وقت نہیں دیتے، عزت نہیں دیتے، خرچہ پورا نہیں کرتے، غصہ، گالی اور ہاتھ اٹھانا معمول بنا لیتے ہیں۔ یاد رکھیں، عورت صرف روٹی نہیں چاہتی، عزت بھی چاہتی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہو۔ گھر طاقت سے نہیں، اخلاق سے چلتا ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے، کچھ عورتیں شوہر کا احترام نہیں کرتی، ہر وقت مطالبات کرتی ہیں، سوشل میڈیا کی زندگی کو حقیقت سمجھ لیتی ہیں۔ بعض اوقات چھوٹی باتوں کو اتنا بڑھایا جاتا ہے کہ معاملہ طلاق تک پہنچ جاتا ہے۔ نکاح مقابلہ نہیں، شراکت ہے۔ گھر میں سے نہیں، ہم سے چلتا ہے۔ آج ڈرامے، فلمیں اور سوشل میڈیا لوگوں کے ذہن خراب کر رہے ہیں۔ غیر محرم تعلقات عام ہو چکے ہیں، وفاداری کمزور پڑ رہی ہے،
جب دل باہر لگ جائے تو گھر بوجھ لگنے لگتا ہے۔ یاد رکھیں، حرام تعلقات وقتی مزہ دیتے ہیں مگر زندگی تباہ کر دیتے ہیں۔ کتنے گھر صرف ایک لمحے کے غصے میں تباہ ہو گئے۔ ایک لفظ طلاق اور زندگی بدل گئی۔ غصہ آئے تو خاموش ہو جائیں، وضو کریں، جگہ بدل لیں۔ فیصلے غصے میں نہیں کیے جاتے۔ اگر ہم اپنے گھروں کو بچانا چاہتے ہیں تو دین کو گھر میں واپس لائیں، نماز قائم کریں، قرآن پڑھیں، مل کر دعا کریں، بات چیت بہتر کریں۔ خاموشی رشتے ختم کرتی ہے۔ بات کرنا سیکھیں، ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھیں۔ ہر انسان غلطی کرتا ہے۔ سوشل میڈیا کو محدود کریں۔ ہر وقت فون میں رہنے والا انسان رشتے نہیں نبھا سکتا۔ بچوں کی خاطر صبر کریں۔ طلاق صرف میاں بیوی کو نہیں توڑتی، بچوں کی زندگی بھی متاثر کرتی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، گھر بہت مشکل سے بنتے ہیں، انہیں لمحوں میں تباہ نہ کریں۔ طلاق بعض اوقات ضرورت ہوتی ہے، اسلام نے اس کی اجازت دی ہے، لیکن اسے معمول بنا دینا خطرناک ہے۔ اپنے گھروں میں محبت پیدا کریں، عزت پیدا کریں، دین پیدا کریں۔ یاد رکھیں، سکون بڑے گھر میں نہیں، اچھے تعلق میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں محبت، رحمت اور سکون عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ رشتے انا سے نہیں، صبر، محبت اور معافی سے چلتے ہیں۔